ہر کوئی ایسا گروپ جو حکومت نے بنایا ہو یا پرائیویٹ بھی ہو، وہ اس لاء کے تحت اب مجاز ہے اس بات کا کہ اگر انہیں کوئی بات آن لائن ڈیفیمیٹری لگتی ہے اپنے خلاف، اگر انہیں کسی بات سے لگتا ہے کہ ان کی انٹیگریٹی کو، ان کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو وہ اپیل کر سکتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر کارروائی شروع کی جائے۔ جو دوسری اہم تبدیلی اسی شق میں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شق اس کے اندر جو اوریجنلی سزا تھی وہ 3 سال کی تھی، جس کو بڑھا کر اب 5 سال کر دیا گیا ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ اب یہ ایک نان بیلیبل آفینس ہے، پہلے ایک بیلیبل آفینس تھا۔ جب وزیر اطلاعات فواد چودھری یہ بات کہہ رہے تھے، جب پی ایم ڈی اے لانے کی بات کر رہے تھے، اور اس وقت انہوں نے بار بار یہ بات کہی تھی مین اسٹریم میڈیا کو بھی، ڈیجیٹل میڈیا کو بھی، کہ آپ خود احتسابی کا کوئی سسٹم بنا لیجئے، کوئی میکنزم وضع کر لیجئے، ہمیں صرف یہ ہے کہ فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے، اداروں کے اوپر، شخصیات کے اوپر جو ہے وہ الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے، جھوٹے بہتان نہیں ہونے چاہیے، ان کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں ہونی چاہیے، اداروں کو اسکینڈلائز نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے وہ ہمارے پاس ایک آخری موقع تھا، ہم ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں کے پاس، یوٹیوبرز کے پاس، مین اسٹریم میڈیا کے لوگوں کے پاس، صحافتی تنظیموں کے پاس، کہ ہم کوئی لائے عمل بنا لیتے۔ پاکستان میں ہجانی کیفیت سمجھے مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے کسی بھی طرح دوست نہیں ہیں۔ ایز یو نو، پاکستان میں ایک بہت بڑا نیبرز جو ہیں وہ کیا کچھ نہیں کر رہے، جو فالس نیوز وہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا۔ تو یہ فیک نیوز کا قلع قمع کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے۔ جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں ان کو بھی اس پیکا کی نئی ترامیم کے بعد ایف آئی اے کے لوگ جو ہے ان کے خلاف بھی کارروائی کر سکیں گے، مگر اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس بات کا تعین کرنا کہ کسی نے کس کی کیسے کردار کشی کی ہے، یہ تعین کرنے کا اختیار جو ہے وہ ایف آئی اے کے سرکاری ملازموں کے پاس چلا گیا، اور جب آپ کسی بھی جرم کو قابل دست اندازی پولیس بناتے ہیں تو پولیس کو یہ اختیار مل جاتا ہے کہ وہ انویسٹیگیشن بعد میں کرے، پہلے آپ کو وہ گرفتار کرتی ہے اور بعد میں پھر تفتیش ہوتی ہے۔ آپ کو کوئی حکومتی ادارہ برا لگتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی کوئی بنیاد ہو جو فیکچول ہو، آپ کا برا لگنا بھی جائز ہے، یا ہم ایک جمہوری معاشرے میں رہتے ہیں۔ اب کیونکہ اس کے اندر سچ اور جھوٹ کی تو چیز آ گئی ہے، لیکن یہ تفریق نہیں موجود کہ وہ خبر ہوگی یا وہ اوپینین انالیسس کے اوپر بھی موو کر سکیں گے، انویسٹیگیشن شروع کر سکیں گے۔ مطلب یہی ہے کہ حکومت ایک ویسے ہی بہت پاورفل طاقت کا مرکز ہوتا ہے، تو اس کے خلاف کوئی بھی بات کرنا ٹیکنیکلی ایک جرم کی طرح اس کی تفتیش کی جا سکے، ہو سکتا ہے کنوکشن ہو یا نہ ہو۔ لیکن اس کے نقصانات تو یہ ہو سکتے ہیں اگر حکومت نے اس کو ون سائیڈڈ استعمال کیا، کہ آپ حکومت کے خلاف بات کر رہے ہیں، آپ حکومت کو اسکینڈلائز کر رہے ہیں تو آپ کو پکڑ لیا جائے گا، لیکن اگر آپ اپوزیشن کے اوپر ذاتی حملے کر رہے ہیں، ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، ان کے حوالے سے غلط چیزیں کر رہے ہیں، تو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اگر حکومت یہ کرے گی تو یہ سب سے بڑی حماقت ہوگی حکومت کی، یہ سب سے بڑا بلنڈر ہوگا حکومت کا، اور اس سے اس قانون کا کنٹروورشل بن جائے گا اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے عدالتوں میں بھی پھر یہ قانون یہ سروائیو جو ہے وہ نہیں کر سکے گا۔ پورے معاشرے کو جب آپ لوہے کی ٹوپیاں پہنا رہے ہیں اور پورے معاشرے کی جو آپ سٹنٹڈ گروتھ آپ کر رہے ہیں اس قسم کے خوفناک قانون سازی کے ذریعے، تو اس سٹنٹڈ گروتھ کا کون ذمہ دار ہوگا؟ میرے خیال میں یہ وہ قانون ہے جس پہ عملی طور پہ بھی عمل درآمد جو ہے وہ ناممکن نظر آتا ہے۔